چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے تھے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے. ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا، تو وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے. چنانچہ آج لکھے پڑھے لوگ سامنے ہیں، جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی ہارڈ کاپی بنا لینا، پرنٹر سے فائل کو پرنٹ کر کے فائل میں لگا دیں تو وہ سیو ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہارڈ ڈسک پہ یا فلاپی ڈسک پہ یا فلیش ڈرائیو پہ اس کو سیو کر لینا، یہ سافٹ کاپی کہتے ہیں. تو ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے، ہارڈ کاپی اینڈ سافٹ کاپی. اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا. سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. 16-18 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور ان سے یہ قرآن پاک لکھوا دیتے تھے. تو وہ لکڑی کے اوپر، پتھر کے اوپر، کپڑے کے اوپر مختلف چیزیں جو اس وقت اویلیبل تھیں جس پر لکھا جا سکتا تھا، تو وہ آنے والی آیات کو لکھ دیا کرتے تھے. تو قرآن مجید باقاعدہ نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، پارچات سے جن کے اوپر لکھا جاتا تھا. چنانچہ قرآن مجید لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے پاس موجود ہے اس کو اگر ہم سرکاری تحویل میں لے لیں تو وہ زیادہ سیف ہوگا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، زید رضی اللہ عنہ کو اس کا انچارج بنایا. وہ حافظ قرآن تھے اور باقی سارے بھی حافظ تھے. ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی حافظ ہیں، اب آپ وہ جتنے پارچات لوگوں کے پاس تھے نا وہ آپ لیں اور ان کو محفوظ کریں ایک جگہ. چنانچہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں اور امت کی ماں تھیں، وہ لکھنا بھی جانتی تھیں. تو ان کے پاس ان پارچات کو ایک جگہ پر جمع کروا دیا گیا. چونکہ وہ جانتی تھیں لکھنا پڑھنا، تو ان کی نگرانی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس فن کو جانتی تھیں. چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے ان چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. تو صدیق اکبر عنہ کا نام پڑا جامع القرآن، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والے. پہلے تو بکھرا ہوا تھا نا، اب ایک جگہ جمع ہو گیا تو یہ جامع القرآن بن گئے. پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، دور دور تک صوبے بن گئے تھے. ان کو قرآن مجید کی کاپی پہنچانے کی ضرورت پیش آئی. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جو قرآن مجید کے پارچات ایک جگہ جمع تھے ان کو لے کے، تو چمڑے کے اوپر اس وقت لکھنے کی ٹیکنالوجی آ چکی تھی، انہوں نے چمڑے کے اوپر اس کو لکھوا کے اس کی 7 کاپیاں بنوائیں اور 7 مختلف صوبوں کے اندر اس کو بھجوا دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا ناشر القرآن، قرآن کو نشر کرنے والے، اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے. تو قرآن مجید کو جمع کروایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور دنیا میں پھیلایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس وقت بھی دنیا میں ایسے عجائب گھر ہیں کہ جہاں پر وہ کاپیاں اوریجنل موجود ہیں. ترکی کے جو عجائب گھر ہے اس میں بھی اس وقت موجود ہے کاپی، اور تاشقند کے اندر ایک مسجد ہے تلہ شیخ اس کا نام ہے، وہاں بھی ایک کاپی ابھی تک موجود ہے. تو دنیا کے مختلف جگہوں پہ وہ کاپیاں ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ قرآن مجید کو گویا ہارڈ کاپی اس کی بنوا کے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر تقسیم کروا دی، اور یہ سلسلہ پھر امت کے اندر چلتا بھی رہا. انفرادی سطح پر لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی، چنانچہ اس زمانے میں کاتب لوگ ہوتے تھے جو رائٹ کرتے تھے، لکھتے تھے. وہ قرآن مجید کی کاپیاں لکھ لکھ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے. لوگ ان کو پے کر دیتے تھے اور اپنے لیے کاپی لکھوا لیتے تھے. چنانچہ ہر گھر کے اندر جو قرآن مجید آیا
یہ ان کاتب حضرات کی وجہ سے آیا. قرآن مجید کی لاکھوں کاپیاں بنی اور ہر گھر کے اندر آئیں. اس میں جو کاتب لوگ تھے انہوں نے بہت اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کیا. ایسے ایسے کاتب تھے، لکھا ہے کتابوں میں، کہ چاول کے ایک گرین کے اوپر پوری سورہ قل واللہ احد لکھ لیا کرتے تھے. اتنا باریک لکھنے کا ان کو فن آتا تھا کہ چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. خوبصورت بھی لکھتے تھے، باریک بھی لکھتے تھے اور اچھا بھی لکھتے تھے. تو ان کاتبین حضرات نے پھر امت میں سینکڑوں سال تک یہ خدمت انجام دی کہ قرآن مجید کی کاپیز لکھتے تھے اور لوگوں میں دیتے تھے. تو ہر گھر میں تلاوت کے لیے قرآن مجید کی کاپی موجود ہوتی تھی. چنانچہ ایک کاتب کا واقعہ بھی عجیب ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے. کون سا دین سچا ہے کیا پتا؟ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کو آزماتا ہوں. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک بائبل لی اور اس بائبل کو اس نے ریپروڈیوس کیا، لکھا. اور لکھتے ہوئے کہیں کہیں جو کچھ الفاظ تھے نا، ان کے جو سملر ورڈز ہوتے ہیں ایک معنی والے، تو اس نے ورڈز چینج کر دیے مگر معنی وہی تھے. تو اس نے کوئی 30-40 جگہوں پہ یہ تبدیلی کر دی، یعنی الفاظ چینج کر دیے مگر ان کے معنی وہی تھے. اس نے جا کے ایک پادری کو دیا، جی میں نے یہ بائبل لکھی ہے، آپ اس سے نا اپنی سنڈے پریئر کروایا کریں. اس نے کہا بہت اچھا. 1 سال تک وہ پادری پریئر کرواتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی لفظ بدلا ہے یا نہیں بدلا. تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتاب میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، تو یہ سچا دین کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے اسی طرح تورات لی اور اس کو بھی لکھا، اور اس میں بھی یہی کام کیا کہ معانی وہی رہے، الفاظ بدل گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ جو ربائی تھا یہودی، اس نے 1 سال تک اس کی تعلیم دی اور اس کو بھی پتہ نہ چلا کہ کہیں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر اس نے یہی کام قرآن مجید کے ساتھ کیا کہ قرآن مجید کو لکھا اور کہیں کہیں الفاظ جو تھے نا مختلف، معانی وہی تھے، الفاظ ڈیفرنٹ تھے، وہ تبدیل کر دیے. اب اس نے ایک حافظ قرآن تھے، عالم تھے، ان کو لا کر دیا، جی میں نے بڑی محنت سے قرآن لکھا ہے، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو اس نے لے لیا، شکریہ ادا کیا. اب جب 2-4 دن گزرے تو ایک دن اس کاتب کے دروازے پر وہی عالم آئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر نکلا، پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ قرآن پاک لکھا کس نے ہے؟ اس نے کہا جی میں نے لکھا ہے. جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے جاگتے لکھا ہے یا سوتے ہوئے لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں جاگتے ہوئے لکھا ہے. اس نے کہا اس میں یہاں غلطی، یہاں غلطی. جتنی جگہ پر اس نے تبدیلیاں کی تھیں اس حافظ قرآن نے ہر غلطی کی نشاندہی کر دی. وہ کاتب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ واقعی قرآن مجید کے اندر غلطی نہیں رہ سکتی.